يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں، پارٹ نمبر 15 یعنی 15. اس موضوع کا یہ آخری پارٹ ہے، یہ لاسٹ پارٹ ہے. آج انشاءاللہ یہ موضوع، یہ ٹاپک مکمل ہو جائے گا. اور آج کے درس میں ہم پوری بات کا خلاصہ پیش کریں گے، پہلے دن کے درس سے لے کے کل تک کے درس کا خلاصہ. لیکن خلاصہ پیش کرنے سے پہلے ایک دو نئی چیزیں ایڈ کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل اذا مات بغیر مولده قیس له من مولده الى منقطع اثره فی الجنہ. سنن نسائی حدیث نمبر 1832، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1614. اس حدیث کو بعض محققین نے ضعیف کہا ہے تو بعض محققین نے صحیح کہا ہے، حسن درجہ قرار دیا ہے. جن لوگوں نے کہا کہ یہ حسن درجے کی ہے، یعنی یہ قابل قبول صحیح حدیث ہے، ان میں سے یہ ہیں شعیب ارناؤت، احمد شاکر اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. ان لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یعنی قابل قبول ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کا انتقال کسی اور جگہ ہو جائے، جہاں پیدا ہوا ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں انسان وفات پاتا ہے، تو اللہ تعالی ان دو جگہوں کے بیچ کی جگہوں کو ناپ کر کے اس کے حساب سے جنت کے اندر جگہ دیتا ہے. ایک آدمی کی پیدائش اس جگہ ہوئی اور وفات دوسری جگہ پاتا ہے، تو جہاں انسان پیدا ہوا وہاں سے لے کر جہاں انسان وفات پایا، اس کے بیچ میں جو دوری ہے، جو مسافت ہے، اس دوری کو، اس مسافت کو ناپ کر کے اتنی ہی جگہ اللہ تعالیٰ جنت میں. تو گویا کہ یہ فضیلت والی بات ہوگی. ایک انسان مثلا پیدا ہوتا ہے انڈیا کے اندر اور وفات پا رہا ہے سعودی کے اندر، کتنی دوری ہے، تو اتنی جگہ اس کو ایسے ہی مل جائے گی. اس کے علاوہ اور اس کی نیکی کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے جو جگہ ملے گی وہ الگ ہے، اور یہ الگ ہے، خاص انعام ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی عطا کرے گا. سبحان اللہ. اور ایک بات اور نئی چیز آج کے درس میں یہ کہ قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی تو قبر سے جو سب سے پہلے جو نکلیں گے، جو اٹھائے جائیں گے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم حدیث نمبر 2278. تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے نکلیں گے، اور سارے لوگ پھر اس کے بعد قبر سے نکلیں گے. اب آئیے پورے درس کا خلاصہ سنتے ہیں کہ اب تک آپ کو کیا بتایا گیا. شروع کرتے ہیں ہم پہلے درس سے. برزخ کی زندگی کیا ہے؟ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، یعنی جب انسان وفات پاتا ہے تو اس کے انتقال کر جانے کے بعد سے لے کر اور جو قیامت قائم ہوگی، اس کے بیچ کا جو وقت ہے، جو ٹائمنگ ہے، اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور اسی کو قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں. یہ پتہ چلا. اسی طرح برزخ کی زندگی الگ ہی ہے، یہ دنیا سے الگ ہے، کٹ کر کے ہے، اور اس کا تعلق غیب سے ہے. یعنی ہم عقل سے، دماغ لگا کے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ قبر میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا یا کس طرح سے ہو رہا ہوگا. بس ہمیں اتنا ہی پتا ہے جتنا قرآن اور حدیث کے اندر بتایا گیا ہے. بس وہ زندگی الگ ہے، دنیا سے کٹ کر کے ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے. ہم قرآن حدیث کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں، عقل کے ذریعے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے جب قبر ہم کھودتے ہیں تو کبھی بھی انسان نہیں دکھتا کہ اس کے اندر عذاب ہے یا نعمت میں ہے، سکون میں، کبھی پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ وہ زندگی الگ ہی ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، اللہ کا نظام اور سسٹم ہے. قبر سے متعلق قرآن اور حدیث دونوں میں بیان ہے.
قرآن کے اندر بھی ذکر ہے قبر کے حالات کا، اور حدیث کے اندر بھی ذکر ہے. عذاب ہوگا اس کا بھی بیان ہے، اور جو نیکوکار ہوں گے، اچھے لوگ، اس کو نعمتیں ملے گی قبر کے اندر، اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر بھی ہے اور بہت ساری حدیثوں کے اندر بھی ہے. اسی طرح یہ بھی بتایا گیا آپ کو کہ عذاب قبر اور اس کی نعمتوں سے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں، وارد ہیں، ان کو بیان کرنے والے تقریباً 49 صحابہ کرام ہیں. 49 صحابہ کرام نے حدیثیں بیان کی ہیں. پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ قبر کے اندر ٹوٹل 5 سوالات کیے جاتے ہیں. آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا دین کیا تھا؟ آپ کے نبی کون ہیں؟ 3 سوال ہو گئے، یہ مشہور ہے. 2 سوال اور بھی ہوتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ سوال نمبر 4. اور سوال نمبر 5 کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ یہ 5 سوالات ہوتے ہیں. اسی طرح آپ نے یہ بھی جانا کہ تمام غیر مسلموں کو قبر کے اندر بہت ہی سخت اور خطرناک قسم کا عذاب دیا جاتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی جو نان مسلم ہے، اگر وہ مر جاتا ہے کفر کی حالت میں تو قبر کے اندر بہت سخت دردناک عذاب ہے. باقی جہنم میں تو ہوگا ہی، لیکن اس کے عذاب کی شروع قبر سے ہی ہو جاتی ہے. رہی بات مسلمانوں کی، تو تمام مسلمانوں مومنوں کی روحیں اوپر ہوتی ہیں، آسمان پر جنت میں ہوتی ہیں. مومنوں کی روحیں جنت کے اندر کھاتی پیتی ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر ٹھہر جاتی ہیں. شہیدوں کے لیے اسپیشل بات آئی ہے کہ شہیدوں جو اللہ کے نام میں شہید ہوتے ہیں، ان کی روحیں جنت کے اندر گھوم گھوم کر کے جہاں چاہے جنت کے اندر کھاتی پیتی رہتی ہیں، اور پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے آ کے ٹھہرتی ہیں. تو عام مسلمانوں میں اور شہید کی روح میں فرق یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی روح جنت میں کوئی ایک جگہ کھاتی پیتی رہتی ہے، جنت کا پھل جو بھی روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن شہیدوں کی روحیں پورے جنت میں جہاں چاہے گھومتی پھرتی رہتی ہے. یہ فرق ہے. باقی شہیدوں کے لیے اور بھی اونچا درجہ ہے اور بھی بہت سارے انعام ہیں، وہ الگ ہے، لیکن اس حساب سے یہ بات ہے. تو تمام مسلمانوں کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کھاتی پیتی ہے. لیکن وہ مسلمان جو گنہگار ہے، خطا کار ہے، نافرمان ہے، تو اس کو عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر. یہ بھی کئی حدیثوں سے ثابت ہے. یہ بھی بتایا کہ وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کو، مومن کو بھی قبر کے اندر عذاب ہوگا. تو اس میں سے کی ہے جھوٹ بولنے والا، اسی طرح سود خوری کرنا، اسی طرح زناکار بدکار، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، ان دونوں کو بھی بہت سخت عذاب ہوگا قبر کے اندر. اسے جو قرض لیتا ہے، قرض لے کر کے مر جائے، چغل خوری کرے، اور بھی اس کے علاوہ گناہ ہے تو جس کی وجہ سے قبر کے اندر مسلمان کو عذاب ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا میں کسی کی بھی روح لوٹ کر کے نہیں آتی ہے. یاد رکھیں، کوئی گمراہ نہیں کرے آپ کو، یاد رکھیں. شہداء احد، صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے احد کے اندر، تو ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اللہ مجھے دنیا بھیج دے، میں چاہتا ہوں دوبارہ شہید ہو جاؤں تیری راہ میں. اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے، تقدیر میں بات لکھی جا چکی ہے، فیصلہ میں پہلے سے کر چکا ہوں کہ کوئی دنیا میں واپس لوٹ کر نہیں جائے گا. تو اب دیکھیں، اگر کسی کی روح واپس آ سکتی تھی تو صحابہ کرام کی آتی، انہوں نے باقاعدہ فرمائش کی، لیکن نہیں. اللہ نے کہا کہ نہیں، دنیا میں کسی کی روح واپس نہیں آتی، جو وفات ایک بار پا گیا ختم. تو گویا کہ یہ آتما بھٹکتی ہے، اس کی روح بھٹک رہی ہے، شب بارات میں اس کی روح آ رہی ہے، سب غلط ہے، جس کے خلاف ہے. یہ سوچ ہے بس. اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا کہ کوئی بھی وفات پا جائے، نیکی کیوں نہ ہو، تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تھا کہ تم لوگ ان کے لیے دعا کرو، ثابت قدمی کی اور مغفرت کی کہ اللہ معاف فرما دے، اس لیے کہ ان سے بھی سوال کیا جائے گا. تو جب صحابہ کرام کو بھی کہا گیا اور جو وفات پا گئے وہ بھی صحابہ کرام تھے کہ ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے گناہ کو اللہ معاف کر دے، ان کو ثابت قدم رکھے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو، تمام لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. لیکن کچھ مسلمان کیا کرتے ہیں کہ مردے سے ہی مانگنا شروع کر دیتے، یا پھر وفات پانے والے کا واسطہ لگا کہ اللہ سے دعا کرتے. یہ دونوں طریقہ غلط ہے. ہم ان سے دعا نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی آپ نے جانا کہ قبر سب کو دبوچتی ہے، دباتی ہے، چاہے کتنا بڑا نیک کیوں نہ ہو، ایک بار دبوچتی سب کو ہے.
تو انسان اگر نیک ہوتا ہے تو دبوچ کر کے مرتا پھر چھوڑ دیجیے قبر. پھر اس کے لیے نعمتیں ہیں، آرام سے دلہن کی طرح ایک مومن کو، ایک مسلمان کو لٹا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ہوائیں خوشبوئیں سب آتی رہتی ہے. لیکن اگر انسان گنہگار ہوتا ہے تو بس پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو عذاب گنہگاروں کے لیے، اچھے لوگوں کو قبر کے اندر عذاب نہیں ہے. پھر یہ بھی آپ کو بتایا کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ انسان اگر اس کو کرے تو پھر قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے. اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا ہے، تو ان کا بھی ذکر کیا گیا تھا آپ کے سامنے. پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انسان کے جسم کا سارا حصہ، پورا پارٹ مٹی میں مل جاتا ہے، سڑ گل جاتا ہے، چاہے سر ہو، پیر ہو، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ایک حصہ نہیں سڑتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ. اور اسی سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا. لیکن نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی لاش، ان کا جسم مٹی میں نہیں ملتا، ان کا صحیح سلامت ان کا پورا جسم رہتا ہے نبیوں کا. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ زمین ان کو نہیں کھاتی ہے، یہ حدیث سے ثابت. لیکن کچھ بزرگ، کچھ ولی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو مٹی نہ کھائے، ایسا ہو سکتا ہے پر ضروری نہیں ہے. رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا تھا. اسی طرح ان روایات کا بھی ذکر کیا گیا جو لوگوں میں مشہور تو ہے قبر سے متعلق، لیکن وہ صحیح نہیں ہے. اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کچھ کام ایسے لوگ کرتے ہیں قبر کے پاس جا کر کے جو کہ حدیث سے ثابت نہیں، غلط ہے. مثلا قبر کے اوپر گنبد بناتے ہیں، منارہ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں یا مسجد بناتے ہیں، یا دیواروں سے قبر کو گھیر دیتے ہیں. ان ساری چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. بلکہ آپ نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ لوگ جو قبروں کے اوپر مسجدیں بناتے ہیں یہ دنیا کے بدترین مخلوق ہیں. اللہ اکبر، بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح یہ بھی بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، دن رات، صبح شام کے اذکار میں بھی یہ شامل ہے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. اللہ کی پناہ کہ عذاب قبر سے محفوظ رکھ. اور خاص کر کے نماز میں دعا کرتے تھے. نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے، درود شریف پڑھنے کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. یہ ہو گیا خلاصہ پورے درس کا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام مسلمانوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو نعمت ہے قبر کی، اس نعمت کا مستحق حقدار بنائے، اور قبر کے فتنے سے، قبر کی تکلیفوں سے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. تو آج 11 صفر 1442 ہجری ہے. سعودی کے اندر 11 تاریخ ہے صفر مہینے کی، انڈیا پاکستان کے اندر آج 10 ہوگی. اور 28 سپٹمبر ہے 2020 کو یہ قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں، یہ ٹاپک مکمل ہوئی. اللہ کی توفیق سے یہ بات مکمل ہو گئی ہے. جو بھی غلطی اگر ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور جو بھی اچھی باتیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس گفتگو کو، اس درس کو نفع بخش اور مفید بنائے. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.